اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکأی من قریۃ اہلکناها وہی ظالمة فہی خاویۃ علی عروشها وبئر معطلۃ وقصر مشید صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا تعریف و کبریائی اور بڑائی کے لائق اللہ رب العالمین کی ذات، درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المظلمین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے انسان کو جو شعور عطا فرمایا ہے، جو عقل، فہم اور بصیرت عطا فرمائی ہے، جو اسے ریشنل اپروچ دی ہے، ہر انسان اپنی سوچ اور فکر کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے مالی وسائل کو پورا کرتا ہے اور دنیا کی زندگی میں اپنی جسمانی نشو و نما کے لیے، اپنے خاندان کی نشو و نما کے لیے، ان کی روزی کا اہتمام کرنے کے لیے وہ دن رات محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، اور یہ مالک الملک کا یہ نظام قدرت ہے کہ بسا اوقات ہمارے سامنے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے کام کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ وہ رات کو جاگ کے کام کرتے ہیں۔ بسا اوقات ہمارے ایسے دوست عزیز بھی ہوتے ہیں جن کے کام کی نوعیت دن کا ایک حصہ ہوتی ہے، جبکہ دوسرا حصہ وہ فارغ ہوتے ہیں، جس میں ہمارے اکثر سرکاری اداروں میں کیفیت ہے کہ دن کا ایک حصہ کام ہوتا ہے اور دن کا جو آخری حصہ ہے اس میں وہ فارغ ہوتے ہیں۔ تقسیم کوئی بھی ہو، ہر انسان کی خواہش اور کوشش ہے کہ میں اپنی زندگی کا معیار اتنا اچھا کر لوں کہ میرا رہن سہن، میرا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اتنا اچھا ہو کہ میں اپنی زندگی فارغ البالی کے ساتھ گزاروں۔ یہ ہر انسان چاہتا ہے، لیکن بسا اوقات حالات ایسے نامساعد قسم کے ہوتے ہیں کہ انسان کی آمدن اور اس کے آمدن کے وسائل وہ اتنے نہیں ہوتے جتنے اس کے اخراجات کا تخمینہ ہوتا ہے، اور اسی مناسبت سے ہم نے پچھلے جمعے مہنگائی کے حوالے سے بات کی تھی، تو ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مہنگائی کا جو ایک اہم عضو اور جز ہے وہ ذخیرہ اندوزی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طور پر محنت کرنے والے کے حق میں، اس کی فضیلت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرامین ارشاد فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی مال کمانے کے حوالے سے انسان کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے جو مال میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ مال کمانے کے ذوق اور شوق میں اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیتا ہے کہ وہ فرائض سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ میں اللہ احکم الحاکمین نے ایسے شخص کی مذمت بھی بیان کی۔ سورہ عادیات میں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، ان الانسان لربه لکنود وَإِنَّهُ
وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کہ انسان اس کی فطرت ایسی ہے کہ جب ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا کہ انسان اتنا جلد باز ہے، وہ فراست سے کم کام لیتا ہے، فہم سے کم کام لیتا ہے۔ جیسے ہی اس کو کوئی خلاف مزاج اس کو کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے، وہ جزا فضا شروع کر دیتا ہے، احساس اور جذبات کو قابو میں نہیں رکھتا۔ اس لیے فرمایا انسان ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ انسان کو خود بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں بسا اوقات کیا بلکہ اکثر اوقات اللہ کی نعمت کا ناقدرہ رہتا ہوں، لیکن وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ مال کی محبت میں وہ بہت زیادہ سخت ہے اور کسی بھی حد تک وہ مال کے معاملے میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ آئے دن جو ہم لا قانونیت کی شکل دیکھتے ہیں کہ لین دین کے معاملے پر کسی نے کسی کا قتل کر دیا، وہ اسی مال ہی کی محبت ہوتی ہے جس میں انسان کی جان کی قدر کم ہو جاتی ہے، مال کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ انسان مال کمائے لیکن اس سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرائض میں غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ نماز کا وقت ہے، اس کو نماز پڑھنی چاہیے، جس طرح قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ آپ اپنی نمازوں کی پابندی کیجئے، جمعے کی پابندی کیجئے، نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ زمین میں پھیل جائیے، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کا فضل جو آپ کے لیے اس مالک نے رزق کی صورت میں مختلف ذرائع میں بکھیرا ہے اس کو تلاش کیجئے، محنت کیجئے۔ اور پھر اس خالق و مالک نے ہمیں یہ بھی ترغیب دی ہے کہ دنیا میں مختلف لوگ ہیں، طرح طرح سے اپنے رزق کا سامان حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ خالق و مالک ہمیں کیا دعوت دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین وہ خالق و مالک رزاق اسی کی صفت ہے، رزق وہ دیتا ہے، صرف دنیا کے وسائل پہ قناعت کر کے رب کی رحمت سے نا امید ہو جانا یہ قطعاً مومن کا شیوا نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ دنیا میں کوئی شخص جو مرضی کام کرتا پھرے، جب اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں، آپ وسائل کو بروئے کار لا کر رزق کے حصول کے لیے نکل پڑے، تو فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ اس رب کے پاس جا کے، اس رب کے آگے منت سماجت کر کے، اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر خیر مانگیے، دعا مانگیے۔ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ اسی سے، اس رب سے ہی رزق کی تلاش کیجیے۔ یہ رزق، یہ کمی اور زیادتی، یہ بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، دنیا میں کوئی شخص اگر سوچے کہ دنیا کا مال کمانا تو میرے لیے ویسے ہی منع ہے، قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، اللہ نے جو دنیا میں آپ کے لیے حصہ مختص کیا ہے اس کو بھولیے مت۔
اس رزق کی تلاش کے لیے محنت کیجئے، اس رزق کی تلاش کے لیے نکلیے۔ ہمیشہ یہ امید رکھیے کہ میں نے حلال کے لیے محنت کرنی ہے، ناجائز اور انفیر کے لیے محنت نہیں کرنی۔ اس لیے رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو شخص بھی محنت کرے، الیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملے گا جو اس نے محنت اور تگ و دو کی ہے، لیکن اس کی محنت، اس کی تگ و دو وہ ساری کی ساری جائز اور حلال رزق کے لیے ہونی چاہیے۔ کوئی ایسی کوشش اس کی اس حوالے سے بروئے کار اس کو نہیں لانی چاہیے جو شریعت میں یا اللہ رب العالمین نے جس کو منع کیا ہے، یہ حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ حضرات آپ دیکھیے قرآن کریم میں آپ نے خطبہ مسنونہ میں آیت سنی، فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ اس خالق و مالک نے، وہ کہتا ہے میں نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا، وہ ظالم تھی، اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتی تھی، میں نے جس نبی کو اس بستی کی طرف بھیجا، جب بھی اس نبی نے ان کو صحیح کاموں کی طرف نصیحت کی، انہوں نے اس نبی کی بھی حکم عدولی کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اہلکناہا، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر کے رکھ دیا، کیونکہ وہ ظالم تھے۔ حضرات آج کا اگر مومن آدمی، آج کا مسلمان کہلانے والا اگر شریعت مطہرہ کے اصولوں پہ عمل نہیں کرے گا کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، ایسا تاجر جو سچا ہو، الامین جو دیانتدار ہو، مع النبیین، اللہ رب العالمین کی طرف سے کل قیامت کے روز خالق و مالک اسے انبیاء کی معیت اور ساتھ نصیب فرمائیں گے، والصدیقین، صدیقین کا ساتھ نصیب فرمائیں گے، والشہداء، اور شہداء کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ اور آپ احباب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ وہ سارے وہ مقام اور منازل ہیں، سب سے بلند ترین مقام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ نے مختص کیا ہے۔ لیکن اگر کمانے والا، اگر اپنے روزگار کے حصول کے لیے نکلنے والا شریعت مطہرہ کے اصولوں پہ عمل کرتا ہے، میرا خالق و مالک ان لوگوں کو ان انبیاء کی صحبت اور معیت عطا فرمائے گا۔ اور آپ تصور کیجئے قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی انبیاء کی صحبت کو بیان کیا ہے، کیسے ملتی ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں ہماری کیفیت ایمان کی تر و تازگی والی ہوتی ہے، گھر جاتے ہیں آپ کی یاد ستانے لگتی ہے، دل میں بات آتی ہے، سوچ ابھرتی ہے کہ کب جا کے رخ انور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں گے، قلب کو، دل کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ وقت ایسا بھی آئے گا ہم دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لے جائے گا، آپ کو کہاں مقام ملے گا، ہم بیچاروں کو کہاں ملے گا۔ میرے خالق و مالک نے اپنے اس بندے کی اس پکار کو سنا، آیت قرآنی نازل کر دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وحسن أولئك رفيقا۔ جو بھی شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ رب العالمین اس شخص کو جو بھی اطاعت کرے گا ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، اور منعم علیہم شخصیات سب سے زیادہ انبیاء علیہم السلام، انبیاء کا ساتھ ملے گا، صدیقین کا ساتھ ملے گا، شہداء کا ساتھ ملے گا۔ بلند مقام ہے، اللہ کریم ہم سب کو یہ ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دیکھیے، یہ ساتھ ملے گا جب وہ تاجر لوگوں کی خیر خواہی کرے گا، لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 55 نمبر حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، یہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں لمن ہی یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے لیے؟ فرمایا للہ، اللہ کے لیے، ولکتابہ، اس کی کتاب کے لیے، ولرسولہ، اس کے رسول کے لیے، ولائمۃ المسلمین، مسلمان ائمہ اور حکمران اور لیڈرز کے لیے، وعامتہم، اور اس دین کی تعلیمات عام لوگوں کے لیے بھی اسی طرح ہی ہے جس طرح اللہ نے کتاب میں نازل فرمائی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی، صحیح مسلم کی ساتھ ہی 2564 نمبر حدیث بھی موجود ہے، فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، وہ اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آج میرے بھائیوں دنیا میں آپ کو ایسے شخص بھی ملیں گے جن کی یہ خواہش ہوتی ہے اور وہ اپنی خواہش کو زبان پہ بھی لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو وہاں پہ ماروں گا جہاں پہ پانی بھی نہیں ملے گا۔ دنیا میں ایسے بدترین لوگ بھی ہیں جو زبان سے اتنے بڑے کلمات نکالتے ہیں کہ میں آپ سے لین دین کے معاملے میں اتنی سختی کروں گا، حالانکہ میرے بھائیوں وہ حدیث بھول جاتے ہیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے دنیاوی مصیبتوں سے کسی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، کل قیامت کا روز ہوگا، اللہ کریم قیامت کی مصیبتوں سے اس شخص سے مصیبتوں کو دور کر دیں گے۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، اور آج جو شخص مصیبت میں پھنسا ہے، کسی کے پاس روٹی نہیں ہے، کسی کے پاس آٹا نہیں ہے، کسی کے پاس دالیں نہیں ہیں، کسی کے پاس گھی نہیں ہے، کسی کے پاس چینی نہیں ہے، میرے نبی نے فرمایا مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، وہ بندہ قرض کے نیچے دبا ہوا ہے اور اوپر سے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ اس کے لیے سہولت پیدا کریں، اس کے لیے آسانی پیدا کریں۔ میرے نبی فرماتے ہیں مَن یسر علی معسر، جو کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے شخص کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، یسرہ اللہ لہ فی یوم القیامہ، کل قیامت کا روز ہوگا، اللہ کریم اس شخص کے لیے بھی قیامت کی مصیبتوں سے آسانی پیدا فرمائیں گے۔ اور فرمایا واللہ فی عون العبد، وہ خالق و مالک اس بندے کی مدد میں شامل حال رہتا ہے۔ ما کان العبد فی عون اخی، جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں شامل حال رہتا ہے، میرا خالق و مالک اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نظام ایسا بنانا کہ میرے پاس غلہ موجود، غلے کی کوئی بھی صورت ہو، وہ آٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ چینی بھی ہو سکتی ہے، وہ دال بھی ہو سکتی ہے، وہ گھی بھی ہو سکتا ہے، وہ گرین مارکیٹ کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ استعمال کرنے والا پیٹرول، آئل اور ڈیزل بھی ہو سکتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے 8616 نمبر، فرمایا من احتکر حقرۃ یرید ان یغلی بها علی المسلمین، جو شخص سٹاک کرتا ہے، ہولڈنگ سسٹم کا حصہ بنتا ہے،
مارکیٹ میں سامان کو روک کر رکھتا ہے اس سوچ کے ساتھ کہ مال کی قیمت بڑھے گی تو میں بیچوں گا. لوگ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں مال کی تلاش میں، لیکن اس نے اپنا مال روک کر رکھا ہے کہ میں اپنی مرضی کے دام لے کر اس کو فروخت کروں گا. میرے نبی نے فرمایا یرید ان یغلی بہا علی المسلمین، لوگوں کے ساتھ گرانی چاہتا ہے، قیمتوں کا آگے چڑھاؤ چاہتا ہے، مصیبت سے مشقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. فرمایا وہو خاطئ، وہ بہت بڑا خطا کار ہے، غلطی پر ہے، اس کو یہ غلطی سدھارنی چاہیے. اور دوسری حدیث نبی نے فرمایا من احتکر فہو خاطئ، جو شخص بھی احتکار کرتا ہے، سٹاک کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، مال کو مارکیٹ سے چھپا کر رکھتا ہے، فہو خاطئ، وہ بھی خطا کار ہے. اور تیسری حدیث سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی 2155 نمبر حدیث ہے. فرمایا من احتکر علی المسلمین طعامہم ضربہ اللہ بالجذام والافلاس، جو شخص احتکار کرتا ہے، سٹاک کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، مسلمانوں سے ان کا کھانا روکتا ہے ذخیرہ اندوزی کرتے ہوئے، ضربہ اللہ بالجذام والافلاس، اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں ہی سزا دیں گے. 2 قسم کی سزائیں، اس کے اوپر غربت اللہ تعالیٰ کسی بھی زندگی میں کسی بھی وقت مسلط کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسے کوڑ پن کا شکار کر دیں گے. اور اس کے لیے میرے بھائیوں ایک اہم حدیث ہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے موجود ہے. سیدنا عمر فاروق کی یہی حدیث جو آپ نے سنی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے دوران ایک دن آپ نے گشت لی گیا، اور یہ یاد رہے سیدنا عمر فاروق کا جو زمانہ خلافت ہے 22 جمادی الثانی 13 ہجری سے لے کر 1 محرم 24 ہجری تک ہے، تقریباً 10 سال سے بھی اوپر ہے. 10 سال سے بھی اوپر یہ زمانہ خلافت ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدینہ میں کھانے کا سامان اس کی قلت ہوئی، لیکن آپ نے دیکھا ایک دن ایسا بھی آیا کہ لوگوں نے جگہ جگہ غلے کے ڈھیر لگائے ہوئے. پوچھا یہ کس نے لگائے؟ کہنے لگے کہ حضرت یہ آپ کے ایک غلام نے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام فروح نے، انہوں نے یہ غلہ ذخیرہ کیا ہے. آپ نے دونوں کو بلایا اور پوچھتے ہیں کہ بتائیے آپ نے یہ غلہ ذخیرہ کیوں کیا ہے، لوگوں کے لیے آپ اس کو دستیاب کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے پیسے خرچے ہیں اور اپنی مرضی کا منافع لینا چاہتے ہیں. یہ بات عمر فاروق نے سنی، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے من احتکر علی المسلمین، جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے ان کے کھانے پر، ان کے کھانے کے سامان پر، ضربہ اللہ بالافلاس او بجذام، اللہ رب العالمین اس کے اوپر بھوک مسلط کر دیتے ہیں یا کوڑ کی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں. یہ بات سننے کے بعد ایک شخص سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام فروح، وہ تو اس بات کو مان گیا اور اس نے فوری طور پر اپنا غلہ لوگوں کے لیے کھول دیا کہ آپ خرید لیں جو مارکیٹ کی ریٹ تھی. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا غلام اس بات پہ اڑ گیا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. راوی یحییٰ کہتے ہیں فقد رأیت مولا عمر مجزوما، اسی شخص کو میں نے آخری عمر میں کوڑ کی بیماری میں مبتلا دیکھا ہے، اور اللہ کے نبی کی وہ بات سچ ثابت ہوئی کہ جو شخص بھی اس ذخیرہ اندوزی کا حصہ بنے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری میں مبتلا کرتا ہے. آج میرے بھائیوں کوئی شخص تھوڑے منافع کی خاطر، کوئی زیادہ منافع کی خاطر لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنا غلہ سٹاک کرے، وہ پیٹرول آئل اور ڈیزل سٹاک کرے، کھانے کی کوئی بھی چیز سٹاک کرے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں سٹاک کی صورتیں بھی مختلف ہیں، 3-4 اس کی صورتیں ہیں، آپ سن لیجئے. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی شخص بھی غلہ روک لیتا ہے، کسی نے کوئی مال خریدا، آٹا، گھی، چینی، کوئی بھی چیز خریدی،
اس نے خرید کر رکھ لی، مارکیٹ میں وافر مقدار میں موجود ہے، کوئی حرج نہیں، رکھ لے۔ اور عموماً تجار حضرات یہ کام کرتے ہیں، مال زیادہ لے لیتے ہیں اور اس کو رکھتے ہیں، مارکیٹ میں فریلی اس کو دستیابی ہوتی ہے، وہ اپنا مال بھی ساتھ بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے، دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ بازار میں جنس کی فراوانی اس اعتبار سے نہیں ہے، کبھی فراوانی ہو جاتی ہے، کبھی رک جاتا ہے، لیکن یہ بندہ پھر بھی غلہ روک کے رکھتا ہے، اپنا مال روک کے رکھتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے ہی مارکیٹ میں قلت ہوگی، آپ کا مال نکالنا شریعت کی روشنی میں ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ نے مارکیٹ میں دستیاب کرنا ہے۔ اگر آپ دستیاب نہیں کریں گے تو آپ اسی وعید کا شکار ہوں گے جو آپ نے اس حدیث مبارکہ میں سنی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرات، تیسری شکل یہ ہے کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ حکومت وہ صوبائی لیول کی ہو یا وفاق لیول کی ہو، وہ بسا اوقات کسی غلے کو، کسی جنس کو وہ فراوانی دیکھ کر اس کو ایکسپورٹ کر دیتی، اس کو ایکسپورٹ کر دیا۔ جس طرح بسا اوقات ہمارے یہاں گندم بھی ایکسپورٹ ہوتی ہے، بھیج دی، باہر بیچ دی، لیکن ایکسپورٹ کرنے کے بعد بسا اوقات وقت ایسے آیا جس طرح ہمارے ہاں اللہ رحم فرمائے سیلاب آ گیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جن لوگوں نے غلہ خرید کر رکھا ہے وہ فوری طور پر اس کو دستیاب کرتے، اب حکومت دوبارہ امپورٹ کرتی ہے۔ اب اس دوران وقت لگتا ہے امپورٹ کرنے میں، یہ دکان نہیں ہوتی کہ آپ پیسے دیں جا کے چیزیں خرید لائیں، آخر ادھر بھی اس کے باقاعدہ اس کے ایگریمنٹس ہونے ہوتے ہیں، اس کا ایک پروسیس ہے، پھر اس نے اس کے اوپر لوڈ ہونا ہوتا ہے، آخر اس کو کافی دن لگتے ہیں۔ اس دوران میں ہورڈنگ سسٹم والے جو سٹاک والے ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس دوران وہ اپنی چیزوں کی گرانی جو ہے وہ کر دیتے ہیں، قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ یہ بھی صورت انتہائی ناجائز ہے، کیونکہ اس شخص نے بھی مال کی ایبسنس میں، مال کی عدم موجودگی میں اپنا ریٹ بڑھایا ہے، یہ بھی شکل ہے۔ اور میرے بھائیوں، بسا اوقات اگلی صورت یہ ہے کہ کچھ لوگ سٹاکسٹ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بجٹ کی آڑ میں اپنی چیزیں روک لیتے ہیں۔ کسی کے پاس الیکٹرانکس کی چیزیں پڑی ہیں، موبائلز پڑے ہیں، اے سی پڑے ہیں، فریجیں پڑی ہیں، اس کو پتہ ہے بجٹ میں یہ لگژری آئٹم ہے، ان کے اوپر بہت زیادہ قیمت بڑھے گی، اس نے جان بوجھ کر روک لیا۔ گاہک لینے گیا ہے، اس نے اس کو نہ کر دی، اب یہ بھی اسی لسٹ میں آ گیا ہے۔ صرف اس وجہ سے اس نے یہ مال روکا کہ کل بجٹ آئے گا، پرسوں بجٹ آئے گا، ہفتے بعد بجٹ آئے گا، اس کی ریٹ بڑھے گا، میں بڑے ہوئے ریٹ کے ساتھ زیادہ منافع میں چیز بیچوں گا۔ یہ بھی اسی سٹاکسٹ میں آ گیا ہے، اور اس کے لیے بھی وہی وعید ہے جو آپ نے حدیث سے طیبہ سنی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، کوئی بھی ایسی صورت ہو جس سے مارکیٹ میں قلت کا جب خدشہ ہوتا ہے، اس کو روکنا میرے بھائیوں شریعت کی روشنی میں ناجائز ہے۔ اور ایک جدید صورت لوگوں نے نکالی کہ آپ مارکیٹ میں موجود ہیں، بیٹھے ہیں، آپ کسی ایک جنس کا، کسی ایک آئٹم کا بلک میں آرڈر دے دیں اور ساتھ شرط لگا دیں کہ یہ مال پورے شہر میں آپ نے کسی کو نہیں دینا، یہ مال پورے شہر میں کسی کو نہیں دینا، یہ ہیلا سازی دیکھیے۔ اور لوگ پھر مسئلہ پوچھتے ہیں، یہ مال کا اسٹاک صرف میں ہوں، پورے شہر میں کوئی نہیں ہے، اب مال موجود ہی نہیں ہے، کیسے دیں؟ ڈیمانڈ ہے اور آپ نے جان بوجھ کر پیچھے روکا ہوا ہے کہ ابھی ٹھہریں، ریٹ بڑھنے دیں، میں نے بکنگ آپ سے 100 میں کرائی ہے، اس کا ذرا مارکیٹ میں 150 ڈیمانڈ ہو جائے، پھر میرا مال سٹاک سارا بھیجنا تاکہ میں زیادہ داموں وصول کروں۔ یہ ہیلا سازی ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ تو یہ تمام کی تمام میرے بھائیوں سٹاک کی صورتیں جو ہیں شریعت مطہرہ میں یہ ناجائز ہیں، اور ہماری شریعت میرے بھائیوں ایسی شریعت ہے کہ جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے لیلھا کنہاریھا، اس کے راتوں کی تعلیمات بھی ویسے ہی روشن ہے جس طرح دن کی تعلیمات روشن ہے۔ لہذا کوئی ہیلا سازی شریعت مطہرہ کی روشنی میں یہ جائز نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، وہ شخص جو مارکیٹ میں قلت ہو یا کچھ بھی ہو، فراوانی بھی ہو، وہ اس کے باوجود وہ سوچتا ہے میں مارکیٹ میں مال لے کر آؤں گا۔ سنن ابن ماجہ کی 2153 نمبر حدیث ہے،
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجالب مرزوق والمحتکر ملعون، ایسا شخص جو جالب ہے، جو مارکیٹ میں سامان اپنا لے کے آتا ہے، بیچنے کے لیے سامان کو پیش کرتا ہے، مرزوق، اللہ کی طرف سے اس کے مال میں برکت پڑتی ہے، اللہ فراوانی والا رزق عطا فرماتے ہیں، والمحتکر ملعون، اور اس کے برعکس وہ شخص جو احتکار کرتا ہے، جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، جو اپنے سامان کو مارکیٹ میں آنے سے روکتا ہے، وہ میرے بھائیوں وہ ملعون ہے، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ اور میرے بھائیوں یہاں پہ بڑی اہم بات ہے کہ گراں فروشی کی ایک بڑی اہم صورت یہ ہے کہ اپنی مرضی کا قیمت کا تعین کروا دینا، اور یہاں پر یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کو سمجھیے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں جامع ترمذی کی 1314 نمبر حدیث ہے، صحابی بیان کرتے ہیں غلی السعر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ایک موقع پر مارکیٹ میں غلے کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ فقالوا یا رسول اللہ، صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہنے لگے سعر لنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قیمت مقرر کر دیجئے۔ فقال ان اللہ هو المسعر، اللہ ہی وہ ذات ہے جو قیمتوں کا تعین اور مقرر کرتا ہے، القابض، سامان کو روکنے والا بھی وہی ہے، الباسط، رزق کی فراوانی کھولنے والا بھی وہی ہے، الرازق، رزق دینے والا بھی وہی ہے، وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ، میں نہیں چاہتا کہ میں کل جب اللہ کے پاس پہنچوں تو میں اس کیفیت میں ملوں کہ میرے اوپر کوئی شخص مال کا یا خون کا دعویٰ کرتے پھرے کہ اس نبی نے میرا نعوذ باللہ حق مروایا تھا۔ بات کیا سمجھ آئی؟ علامہ ابن قدامہ مقدسی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں، اور وہ میں آج کے حساب سے وضاحت کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں مارکیٹ کمیٹی موجود ہوتی ہے، مارکیٹ کمیٹی فروٹس کا بھی، سبزیوں کا بھی، اور جو روزمرہ کی اجناس ہیں اس کی بھی ریٹ لسٹ اویزاں کرتی ہے۔ اب اس کے بعد وہ یہ سارا کام کر کے شاید اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھتی ہے، ریٹ طے کر لیا، آپ نے ریٹ مارکیٹ کمیٹی نے مقرر کر کے روزانہ چکن والے مٹن والے کے پاس لسٹیں لگا دی، آپ خود تصور کریں کون اس قیمت پہ دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیتا۔ سب سے بڑی قباحت کہ دکاندار اگر اس ریٹ پر اشیاء فروخت کرے گا، آپ جس علاقے میں بیٹھے ہیں، جس کالونی میں آپ موجود ہیں، آپ مختلف سٹورز پہ، میگا سٹورز پہ، مارٹس پہ جائیں، وہاں پہ ایک کاؤنٹر صرف بنا ہے جس پہ ڈی سی ریٹ لکھا ہے، اور وہ جو ڈی سی ریٹ لکھا ہے وہاں پہ آٹا آپ کو وہ ملے گا جس کی روٹی پوری، وہ آٹا گوندا بھی نہیں جاتا، دال اور چاول وہ ملیں گے جو گلتے ہی نہیں ہیں، ردی قسم کی چیزیں ملیں گی، اور وہی آٹا یہ جو ٹرکس بیچتے ہیں نا جگہ جگہ پہ ٹرک لگا کے لائنیں لگا کے، وہی آٹا یہاں پہ بھی بکتا ہے۔ آپ نے چیزیں تو مقرر کر دی، اس کی کوالٹی کو مینٹین کس نے کرنا ہے؟ وہ مارکیٹ کمیٹی کے لوگ وہ رشوت لیتے ہیں، بددیانتی ہوتی ہے، وہ اور کیا کریں گے؟ خالص اور ردی چیز کی بجائے مک مکا کے گوشت بھی سب سٹینڈرڈ بیچیں گے، اجناس بھی سب سٹینڈرڈ بیچیں گے، اور سب کا سب عوام الناس میری اور آپ کی صحت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو فکس کی گئی چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں، آپ نے فکس کیا ہے اس کے اوپر پیرا دیں، اپنے لوگوں کو متعین کریں، جو رشوت قبول کرنے والے نہ ہوں، معیار کو پورا کروائیں۔ میرے بھائیوں اگر وہی کام کرنا ہے جو سابقہ امتیں کرتی رہیں، جس طرح پچھلے جمعے بھی میں نے بیان کیا کہ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے
اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ کہنے لگے نہ پیمائش میں کمی کرو نہ وزن میں کمی کرو، قطعاً کسی صورت میں کوالٹی میں کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر، مجھے تم بھلے لوگ معلوم ہوتے ہو لیکن تمہاری حرکتیں ایسی ہیں، انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، تم نے یہ عمل نہ چھوڑا، اخاف علیکم عذاب یوم محیط، مجھے ڈر ہے کہ تمہیں ایسا عذاب آ کے گھیر لے گا جس سے تم پھر نکل نہیں سکتے۔ وہ آگے سے کیا کہنے لگے؟ قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ کہنے لگے اے شعیب تیری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم وہ ساری باتیں چھوڑ دیں جو ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے، اور یہی بات وہ تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش مکہ کو روکتے تھے کہ آپ بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ قیامت کے روز رب کو کہیں گے اللہ بڑوں کی باتیں ہم مانتے رہے، دنیا میں نبی کو چیلنج کرتے رہے کہ ہم تو ایسے ہی امیر ہوتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد یہی کچھ کرتے رہے، ہمارا باپ بھی یہی کرتا رہا ہے، ہمارے دادے بھی یہی کرتے رہے، ہم تو ایسے ہی پیسہ کماتے ہیں۔ اپنی نماز روزے سے اے شعیب تعلق رکھو، ہم نے یہی کام کرنا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، کام یہ ہے کہ جب حکومت کوئی ریٹ متعین کرتی ہے تو اس کے اوپر اس کی ویجیلنس کرنا بھی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ بصورت دیگر آپ کے محکموں کے لوگ ڈیلر سے ملیں گے، یوٹیلیٹی سٹور کے عملے سے ملیں گے، مارٹس کے لوگوں سے ملیں گے، اور مہنگے داموں چیزیں بکیں گی، عوام الناس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ جب یہ پیرا نہیں نہ دے گی، کیونکہ ریاست کا یہ اصول ہوتا ہے، اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ویجیلنس کمیٹی بنائے، یہ مارکیٹ کمیٹیز کا کام یہی ہے، لیکن جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اس کے مطابق کون گوشت بیچتا ہے، کون دیگر اجناس اور پھل بیچتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، نیل الاوطار میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس حوالے سے بحث کی ہے، خیر وہ بات لمبی ہو جائے گی، بات وہی ہے جو بات کر لی ہے کہ اس کی تمام صورتیں سوائے ایک صورت کے جب مارکیٹ میں چیز دستیاب وافر مقدار میں ہو، وہاں پہ آپ وہ چیز رکھ سکتے ہیں۔ بصورت دیگر مارکیٹ میں کمی ہے چیز کی، عوام الناس کی اپروچ سے باہر ہے، کوئی بھی چیز ایسی ہے، فوری طور پر آپ کا مال عوام الناس کے لیے دستیاب ہونا چاہیے۔ یہی شریعت کی گنجائش ہے اور شریعت نے آپ کو یہی اجازت دی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو جائز اور حلال ذرائع سے مال حاصل کرنے اور اسی کے مطابق کمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔